بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی انتہائی خبروں میں آج کل، اور مسلسل اگر ہم بات کرتے ہیں کے پی سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کے پی وزیر اعلیٰ کو نااہل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کے پی وزیر اعلیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں۔ 27 ستمبر کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بڑا احتجاج، کوئی بڑا دھرنا، کوئی پلاننگ، کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ عمران خان کی فیملی اور وکلاء کے ساتھ ملاقات کی ان کو اجازت دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ملاقات تو ہو جائے گی لیکن ہم کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، بس ہم ملیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے منہ کو سی لیں گے۔ یہ خیر ممکن نہیں ہے۔ ملاقات نہ ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا اور احتجاج کرنے کی ان کی طرف سے وارننگ بھی دے دی گئی ہے۔ 27 ستمبر کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس میں سہیل آفریدی جو ہیں وہ اپنی نااہلی کا رونا روئیں گے، اپنی نااہلی کو بچانے کے لیے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، یا پھر بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کے لیے؟ لیڈ کون کرے گا؟ اس وقت پارٹی کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ جنید اکبر باقاعدہ طور پر اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تتر بتر ہے، اختلافات بھی موجود ہیں اور گروپ بندی بھی موجود ہے۔ حالانکہ ہم لوگ بارہا سوال کرتے ہیں، کوئی بھی مانتا نہیں ہے، لیکن جنید اکبر مان چکے ہیں، اعتراف کر چکے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، سر پہلے تو 27 ستمبر کوئی بڑا احتجاج، کوئی بڑا دھرنا، کوئی مومنٹم بلڈ کرنا، واقعی کچھ ہو سکتا ہے ایسا؟ ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس اتنی پاور ہے، لیڈرشپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور پریکٹیکلی یہ آپس میں گتھم اور کتم ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک دوسرے کے خلاف تان کرنے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کرنے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی، ایک دوسرے کے خلاف جناب ویلیفائی کرنا، ریپروچ کرنا، ریگریٹ کرنا۔ یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ 20 کلپس آپ کو مل جائیں گے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ سلیمان اکرم راجہ مشال یوسف زئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب۔ مشال یوسف زئی سلیمان اکرم راجہ کو جناب سر بازار جناب اس کو جناب ذلت اور رسوائی کا شکار کر رہی ہے۔ شندانہ گلزار جناب سلیمان اکرم راجہ کو نہیں چھوڑ رہا۔ پی ٹی آئی کا کارکن اور ایکٹیوسٹ جو ہے اور یوٹیوبر جو ہے وہ سہیل آفریدی کو جناب برا بھلا کہنے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہر بندہ دوسرے کے خلاف ہوا ہے، کیوں؟ میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ صحیح۔ یہ شاخ نازک پہ بنا ہوا بیانیہ ہے، یہ حقیقی آزادی کا بیانیہ صہیونی طاقتوں کا دیا ہوا جناب بیانیہ ہے۔ یہی حقیقی آزادی کا بیانیہ لیبیا میں دیا گیا، یہی عراق میں دیا گیا، یہی شام میں دیا گیا، یہی اردن میں دیا گیا۔ آج وہ سارے کے سارے ملک گلیوں محلوں میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، گلیوں محلوں میں خوریزی ہو رہی ہے، گلیوں محلوں میں سول نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پچھلے 15-20 سال سے۔ صحیح۔ یہی ایجنڈا پاکستان کے اندر تھا، حقیقی آزادی کی لولی پاپ دے کے۔ اب دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں، میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ 9 اپریل کی رات یا 10 اپریل کے دن تک پوری قوم آزاد تھی، 10 اپریل 2023 کی رات کے بعد پوری قوم غلام ہو گئی؟ آپ مجھے بتاؤ نا سدرا، یہ ذرا چائے بعد میں پینا، پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ میں نے آپ کی پیر کو پوری قوم آزاد تھی، ساری قوم 10 تاریخ کی رات کو جناب، اپریل کی رات کو ساری غلام ہو گئی۔ سر وہ ان کے لیڈر چلے گئے، وہ کہتے جی ہمارے لیڈر گئے تو سمجھو بس نیرے پہ گئے، پھر تو ویسے ہی ہوتا ہے نا، اتنا نہ ان کے دلوں سے کھیلیں آپ۔ یہ آپس نہیں ایک دوسرے کے لیے کافی ہے، یہ بیل منڈیر نہیں چڑھے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ نااہل بھی ہو جائے گا۔ 26 نومبر کے حوالے سے راول پنڈی اور اسلام آباد کے اندر 2-3 کیسز ہیں جس میں آپ کے سہیل آفریدی صاحب نااہل ہونے کے بالکل قریب ہے۔ چوہان صاحب پہلے ان کی سن لیں، 2 دن کی سزا نااہل ہو جائیں گے، 2 چوہان دن کی سزا ہوگی نا، یہ نااہل ہو جائیں گے۔ چوہان صاحب آپ نے تو سر فیصلہ ہی سنا دیا ہے، پہلے ان بیچاروں کی سن تو لے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ تو خود اپنا رونا رو رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے آفریدی صاحب کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد اپنا ذرا انالیسس دیجیے گا۔
جی عمران خان صاحب کی صحت کی حالت بھی خراب ہے. فیملی یہ گارنٹی دیتی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب سے ملے باہر کوئی سیاسی بات نہیں کرے گی. فیملی کو ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے. انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. منگل کے دن ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کے دن پھر کوشش کریں گے. اگر جمعرات کے دن بھی یہ ہٹ درمی قائم رہی تو جمعرات کے دن ہی رات کے 10 بجے پورے پاکستان میں ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے. 27 تاریخ کا لانگ مارچ اپنی جگہ پر موجود ہے اور 27 تاریخ کو پھر نہ ہمارے پاس کوئی موقع رہے گا نہ کسی اور کے پاس. جو آپ کی پارٹی کے رہنما پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں یہ تو انہوں نے کسی سے پہلے ملاقات کی, اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیٹ دی ہے. جو بندہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہو, جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہو, تو وہ اس طرح کے پبلک پلیٹ فارم پر الزامات نہیں لگاتے. بہرحال اس سے نقصان ہی ہوگا. اگر کل کو ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیا منہ دکھائیں گے. گل صاحب تب بھی غلط ہے جب انہوں نے عمران خان صاحب کے 2 موبائل چرائے تھے, اور گل صاحب تب بھی غلط ہے کہ جب انہوں نے ایک بگڈ موبائل جو ہے عمران خان صاحب کو دیا تھا. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے گھر پہ بند کیا ہوا تھا. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے قید ہونے سے پہلے ان کو ہٹا دیا تھا. یہ ایک ٹولہ ہے, یہ ٹولہ چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے. چوہان صاحب گفتگو سر آپ نے سن لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہر چوک کو ہم ڈی چوک بنا دیں گے. یہ تو بہت بڑا کوئی مومنٹم, کوئی پریشر ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور سوال کیا گیا حامد میر صاحب کی جانب سے, اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے, اس اہم ملاقات کی چہ مگوئیاں آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ واقعی کوئی اہم ملاقات ہوئی ہے تو ان کو نااہلی کا ڈر پڑ گیا ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے, اعلانات ہو رہے ہیں, انٹرویوز دیے جا رہے ہیں؟ آپ بتائیے سر. غالب کا ایک شعر ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارماں ہی کم نکلے. خواہش تو ان کی ہے ہر چوک ڈی چوک بن جائے, ہر چوک کے اندر 20 لاشیں پڑی ہوں, ملک کے اندر سری لنکا کی نہیں. یہ 4 سال سے یہ ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. 4 سال سے آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر UNO کا سیکرٹری جنرل آیا ہو تو ان کی طرف سے جناب دھرنا, چائنا کا پریزیڈنٹ آیا ہو ان کی طرف سے دھرنا, رشیا کا پریزیڈنٹ آیا ہو ان کی طرف سے دھرنا, فرانس کا کوئی صدر آیا ہو ان کی طرف سے دھرنا, پاکستان کے اندر کوئی جناب آپ کی شنگھائی کانفرنس تعاون تنظیم کے کوئی اجلاس ہو رہا ہو ان کی طرف سے دھرنا, ورلڈ بینک کی طرف سے قرضہ ملنے لگے ان کی طرف سے لکھ کے سٹیٹمنٹ دینا کہ ان کو پاکستان کو قرضہ مت دو. IMF آپ کو کوئی قسط دینے لگے تو لکھ کے جناب ان کا صوبہ بھی اور ان کے جناب وزیر جناب خزانہ بھی اور ان کی لیڈرشپ بھی IMF کو منع کرے گی اور ان کے اوورسیز کے چیپٹر باہر مظاہرے کریں گے. اب اس طرح کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ تباہی و بربادی ہو, لیکن اسٹیبلشمنٹ ریاست اور حکومت بڑی حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہے, ان کی خواہشات پوری نہیں کر رہی. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ کہتے ہیں نا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ ان سے پہلے علی امین گنڈا پور ہوا کرتے تھے, وہ بھی اسی طرح تھوک سے پکوڑے تلا کرتے تھے, وہ بھی اسی طرح پانی سے پراٹھے بنایا کرتے تھے, لیکن وہ اینڈ ٹائم پہ آ کے چھس پھس اور ٹھس کر دیتے تھے. تو یہ سہیل آفریدی صاحب ان کے اوپر تو تلوار ایسی لٹک رہی ہے, میں نے آپ کو خبر دے دی ہے. کون سی تلوار سر, کہاں سے لٹک رہی ہے یہ بتائیے ہمیں. میں بتا رہا ہوں 26 نومبر کے کیس میں جسٹ فیصلہ آنا ہے, ساری پروسیکیوشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. 26 نمبر جناب چنگی ہے جناب آپ کی پنڈی کے اندر, 26 نمبر چنگی جہاں پہ موٹر وے اور آپ کا GT روڈ آپس میں ملتا ہے جی, جہاں پہ وہ پولیس والے جناب 2-3 شہید بھی ہوئے تھے ان کی گاڑیوں کے نیچے آ کے, ان کی لینڈ کروزرز کے نیچے آ کے, ان کی ڈبل کیبنز کے نیچے آ کے. اس کا FIR ان کے خلاف کٹی ہوئی ہے سہیل آفریدی کے خلاف صحیح, اور اس کی ساری پروسیکیوشن اسلام آباد کی سیشن کورٹ کے اندر کمپلیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک, اس کا جسٹ فیصلہ آنا ہے. فیصلے میں کم از کم 2 سال کی قید تو ہے, کم از کم. تو 2 سال چھوڑے, میں نے کہا نا 2 منٹ کی قید بھی آ گئی تو یہ نااہل ہو جائیں گے. پیچھے کیا رہ گیا؟ چوہان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو ہم نے احتیاطاً اپنے کوئی ویڈیو ریکارڈ بنا لیے ہیں, ہم نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر لی ہیں, اگر ہم نااہل ہوتے ہیں, ہمیں کوئی اس طرح کی سزا ملتی ہے, گرفتاری ہو جاتی ہے, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ویڈیوز سامنے آئیں گی اور پھر وہ تہلکہ خیز انکشافات ہوں گے, یہ بتایا جا رہا ہے. اب دیکھو نا, شہباز گل
جس کو شفیع جان ان کا اپنا ترجمان جی وہ آن نہیں کر رہے, برا بلا کہہ رہا ہے. آپ نے مجھے اس کے ابھی کلپ دکھائے پوری, جی جی جناب ناظرین نے دیکھے ابھی اس کے کلپ جناب آپ سنیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ شہباز گل جھوٹا ہے, کذاب ہے, 2 نمبر ہے, ٹکے مار ہے, پیداگیر ہے, فلاں ہے فلاں ہے. اسی شہباز گل نے آج سے 4 دن پہلے جناب ایک ویلاگ کر کے کہا کہ جناب سہیل آفریدی نے 27 ستمبر اناؤنس کیا, تو اس کے بعد ISI کے سیکٹر کمانڈر نے اس کو بلا کے تھریٹ لگایا کہ ہم تمہیں 5 دنوں میں نااہل قرار دے دیں گے. اور بھائی آپ بتاؤ شفیع جان کی مانے یا شہباز گل کی مانے؟ اگر شہباز گل کی مانتے ہیں تو پھر شفیع جان جھوٹا ہے, پھر ان کی حکومت کا ترجمان جھوٹا ہے, پھر ان کی حکومت جھوٹی ہے, پھر ان کے سارے یہاں کی لیڈرشپ جھوٹی ہے, پھر مزمل اسلم جھوٹا ہے, پھر ان کی ساری لیڈرشپ جھوٹی ہے. اگر شہباز گل جناب سچا ہے تو, اور اگر شہباز گل جھوٹا ہے تو پھر یہ سارے سچا ہے تو یہ جھوٹے ہیں. عجیب مخمصہ سا ڈالا ہوا ہے, 2 نمبر قسم کا بیانیہ ہے, اینٹی ریاست بیانیہ ہے, اینٹی پاکستان بیانیہ ہے, سارے ڈالرز کمانے لگے ہوئے ہیں, بانی تحریک انصاف کا نام بیچنے لگے ہوئے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. لیکن چوہان صاحب پھر سچا کس کو سمجھیں؟ کیونکہ اگر ہم شہباز گل کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بانی PTI کے, خاص طور پہ اگر ہم جماعت کی بھی بات کریں تو وہ ایک ایسے کارکن یا پھر ایسے رہنما بالکل نہیں تھے, ایسے لیڈر کہ وہ جی ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ بڑے کلوز رہے ہیں ان کے, ملک بدر بھی اسی چکر میں ہوئے ہوئے, اور آپ کو تو ان ساری چیزوں کا اچھے طریقے سے پتا ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ کس طرح کی چیزیں آپس میں شروع ہوئی. میں PTI میں تھا, میں ہر چیز جانتا ہوں جی. اس کے پاس سیٹلائٹ فون ہوتا تھا شہباز گل کے پاس, یہ پیچھے اپنے بیرونی آقاؤں کے ساتھ را اور موساد ان دونوں کے ساتھ اس کا مکمل رابطہ تھا. یہ ایک رپورٹ دیا کرتا تھا اپنی بیرونی ایجنسیز کو. اس نے یہ تو ابھی شفیع جان بتا رہا ہے نا, شفیع جان تو کل کا بچہ ہے, اس کی تو ٹوٹل سیاست جو ہے نا 1.5 سال کی ہے, 2 سال کی. اس سے پہلے تو اس کا نام بھی کسی نے نہیں سنا ہوا تھا. ہم پہلے دن سے جانتے ہیں, جب جس دن اس نے 2 موبائل چوری کیے تھے, کور کمیٹی کے اندر بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد اس نے ایک بگڈ جناب موبائل لا کے دیا جناب بانی تحریک انصاف کو. یہ ساری چکر بازیاں سب کو پتہ ہے. اب اسی کے اوپر انہی کے ویلاگ سن کے جناب یہ جناب ایک پاؤں پہ جناب اپنے گھنگرو جناب ناچ کے توڑتے رہے ہیں جناب ساری PTI اور PTI کے ووٹر سپورٹر. آپ پھر مجھے کہتی ہو کہ نقدہ کوکا کا نام کیوں لیتے ہیں جناب؟ وہ نقدہ کوکا کے اوپر یہ اس کا مطلب آپ تو پھر شفیع جان کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں, جو انہوں نے کہا یہ موبائل شبائل, آپ بھی وہی کہانی سنا رہے ہیں, آپ نے بھی وہی حوالہ دے دیا اور وہ شفیع جان بھی وہی حوالہ دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ یہ واقعی حقیقت ہائر لیڈرشپ ہے نا جی, جتنی آپ کی سینئر لیڈرشپ ہے PTI کی, ان کو بچے کو پتا ہے. اس کے اوپر پابندی لگی تھی زمان پارک میں اور جناب اس پہ آنے پہ, لیکن پھر جو اس کے چیف پیٹرن تھا نا, آج پھر بریکنگ سن لیں جی. شہباز گل کو لانے والا انیل مسرت ڈجکوٹ فیصلہ آباد کا رہنے والا برطانیہ کے اندر ایک ارب پتی تاجر ہے جو انڈر کور انڈین راک ایجنٹ ہے. انڈر کور مشہور زمانہ برطانیہ کے اندر سارے لوگ جانتے ہیں جو باخبر لوگ ہیں کہ یہ انڈین راک ایجنٹ ہے. بالی ووڈ کے سارے فنکار, سارے جناب کلاکار اس کے جناب مہمان ہوتے ہیں وہاں پر. انیل مسرت نے را کے کہنے پہ اس آپ کے شہباز گل کو 2018 اگست کے اندر جب ہماری حکومت بنی جی, اس کو نعیم الحق کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف کے پاس بھیجا, وزیر اعظم کے پاس. وہاں سے پھر یہ مرکز کے اندر چاہتا تھا کہ یہ وزیر اعظم کے ساتھ نتھی رہے اور اپنی ساری رپورٹنگ دیتا رہے جناب اپنے آقاؤں کو. لیکن فواد چودھری اور جناب فیصل جاوید انہوں نے ایکا کر لیا. انہوں نے کہا یہ موجود رہے گا تو ہماری دال نہیں گلے گی, یہ ہمارے لیے پرابلم کرے گا. اس نے اس کو پنجاب بھیج دیا, اس نے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا, بزدار صاحب کے اور میرے. ٹھیک ہے نا جی, ساڑھے سے نچدا رہا ہے. ادھر جاسوسی کرنی تھی, اس نے جاسوسی کی. لیکن میں نے پہلی میٹنگ جب اس کے ساتھ, جب یہ بانی تحریک انصاف وزیر اعظم کے ساتھ اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ آیا نا لاہور, میں نے اس کو 20-25 منٹ دیکھا, اس کی نقل و حمل اور اس کی نقل و حرکت. میں نے پاکستان کے انتہائی ذمہ دار بندے کو میں نے بتا دیا تھا, میں کیا وہ CIA دا بھی ایجنٹ ہے, یہ را اور موساد دا بھی ایجنٹ ہے. اچھا, اس کو بچ کے اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط پرسپشن ہے آپ کی. 4 مہینے گزرنے کے بعد اس ذمہ دار بندے نے مجھے خود
بلا کر مجھے یہ کہا کہ آپ 100% درست ہے فیاض صاحب, صحیح 100% آپ درست ہیں. ہے ابھی بھی یہ پیسہ کما رہا ہے, ارجنٹی کر رہا ہے. راہ نے اس کو پالا ہوا ہے, اسلامی یونیورسٹی سے ہراسمنٹ کے کیس میں اس کو نکالا گیا, وہاں کی جناب امریکہ کی یونیورسٹی سے بھی ہراسمنٹ کے کیس میں نکلا ہوا ہے. یہ کوئی الزامات نہیں ہے, یہ حقائق ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر پوری نقدہ کوکا کی تحریک اور پوری جناب پی ٹی آئی ناچتی آ رہی ہے. وہ عادل راجہ اس کو دیکھو, محیط پیرزادہ کو دیکھو, وجاہت احسان خان کو دیکھو, ہر کوئی اپنا ایک کریکٹر اور ایک اپنا کوئی ایک کہانی لیے پھرتا ہے. وہ ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے مشکوک. ان کے پیچھے پوری کی تحریک اور نقدہ کوکا کی تحریک 4 سال سے چل رہی ہے, تو آپ خود ہی اندازہ لگا لو کہ بیچ میں سے نکلے گا کیا. ککر کے درخت پہ اب انگور تو نہیں لگتے نا. چوہان صاحب بیچ میں سے تو سر کیا ہی نکلے گا, لیکن آپس میں جو ہے وہ اگر ہم پارٹی کی ہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو پارٹی چیئرمین ہیں بانی, وہ تو ہیں جیل میں, اور پیچھے جیسے وہ ماں باپ گھر پہ نہ ہو, کوئی بڑا گھر پہ نہ ہو, اور سارے بچے ایک دوسرے کے بالوں کو نوچ رہا ہے کوئی. اس وقت پارٹی میں یہ صورتحال ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ ورسز جنید اکبر, آج کل کیا کچھ چل رہا ہے وہ پہلے سن لیجئے, شارٹ میں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. کہاں ہے ہمارے پارلیمنٹیرین؟ گڑ گڑا کر میں نے التجا کی کہ آج جہاں موجود رہنا, بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کہاں ہے ہمارے دوست؟ مجھے معلوم ہے 5 اگست کی ہم نے کال دی, کون اس دن نکلا کون نہیں نکلا, کون صرف بیٹھ کے تنقید کرتا ہے, ایک ایک کا مجھے پتا ہے, اور اب میں کچھ چھپاؤں گا نہیں, ہر چیز قوم کے سامنے لاؤں گا. 27 ستمبر امتحان ہے پاکستانی قوم کا. بلانا ہوتا ہے ٹائم پہ بلایا کرے. پارلیمنٹیرین کا کوئی قصور نہیں ہے. ان لوگوں کو آج تک پتہ نہیں کہ پارٹی کس طرح چلانی ہے. رات 12 بجے میسج کر لیتا ہے کہ پارلیمنٹیرین کون ہے. پارلیمنٹیرین اسمبلی نہیں حلقوں میں ہوتے ہیں, تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. رات 12 بجے تو خان صاحب کی صحت کا نہیں پتا چلا کہ یار طبیعت خراب ہے, تو دن کو بلا دے, پھر نہیں آتے تو ہم پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں. کسی پارلیمنٹیرین کا قصور نہیں ہے, بلانے والوں کا قصور ہے. وہ خدا کے لیے سیاست سیکھ لے. سیاست سکھانے کی بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں بھائی آدھی رات کو آپ 12 بجے حکم صادر کریں گے تو ہم کیا ہاتھ باندھ کے صبح آپ کے حاضر ہو جائیں گے؟ بھائی ٹائم پہ بتائیں تو ہم آ جائیں گے, ٹائم پہ نہیں بتائیں گے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب شکوہ کر رہے ہیں بھائی کوئی آتا ہی نہیں ہے. ہم نے 5 اگست کو بھی کہا, ہم نے 10 اگست کو بھی کہا کہ بھائی بانی کا حال پوچھنا ہے, جا کے باہر نکلیں. پارلیمنٹیرینز آ نہیں رہے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھو میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ گتھم گتھا ہوا ہوئے ہے. شاخ نازک پہ والا جو آشیانہ ہے وہ جناب ناکام ہی ہوتا ہے, وہ کبھی بھی جناب کامیاب نہیں ہوتا. جب آپ نے اینٹی ریاست, اینٹی پاک فوج, پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا, پاک فوج کے خلاف نفرت کون پیدا کر سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ. جس کا جوان اور افسر روزانہ 5 سے لے کے 50 شہید ہو رہے ہو پچھلے کئی سالوں سے, ڈیلی وہ جنازے اٹھا رہے ہو, کس کے لیے؟ سدرا منیر کے لیے, فیاض الحسن چوہان کے لیے, 26 کروڑ پاکستانیوں کے لیے. جب اس کے خلاف آپ بھونکا بھونکی کریں گے اور صرف بیرونی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹ کے کہنے پہ کریں گے, تو پھر ایسی تحریک کے اندر نہ تو یونٹی آئے گی, نہ پیار محبت آئے گا, نہ اخلاص اور نہ محبت پیدا ہوگی. اب ہر بندے کو کاٹ رہا ہے. اب میرے پاس ایک وہ لطیفہ ہے, بڑا لمبا ہے, وہ اب آپ کو کیا سناؤں. ایک بندے نے طوطا پالا, وہ بندہ جناب مہمانداری سے تنگ تھا, اس کے گھر مہمان بڑے آتے تھے, مہمانداری کر اس کے خرچے بڑھ گئے. اس کو کسی نے کہا ایک طوطا رکھ لے, اس کو گالیاں سکھا دے. جو مہمان آئے نا, طوطا اس کو دیکھ کے گالیاں نکالنا شروع کر دے گا, دروازے پہ اس کو باندھ دے. صحیح. اب اس نے کیا, طوطے کو گالیاں سکھا دی کہ آ گیا الو کا پٹھا, حرام خور, مفت خور, فلاں فلاں فلاں. اب کیا ہوا, وہ طوطا جو بھی آتا تھا نا مہمان, وہ شروع ہو جاتا تھا. اب ہوا کیا, آہستہ آہستہ مہمانداری ختم ہو گئی, لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے آتے ہی نہیں تھے. ایک دن وہ جو تاجر تھا نا, وہ صبح طوطے کو چوری ڈالنا بھول گیا. وہ گھر رات کو واپس آیا نا, تو طوطے نے تپا بیٹھا ہوا تھا طوطا, اس نے مالک کو دیکھ کے کہا آ گیا الو کا پٹھا رام خور. ٹھیک ہے نا. اب پی ٹی آئی کے اندر ایگزیکٹ یہی سچویشن ہے. صحیح. 4 سال تم نے لوگوں کی عزتوں کا جنازہ نکالا, 4 سال تم نے اپنے مخالفین کی عزتوں کا جنازہ نکالا, 4 سال تم نے پاکستان کی فوج اور عدالتوں اور ریاست کا جناب کھلواڑ کیا, 4 سال تم نے اپنے سیاسی مخالف, چاہے علماء دین ہیں, مدبر ہیں, عالم ہیں, اسکالر ہیں, ان کی ماں بہن بیٹیوں کا اور ان کے گھروں کے اندر کا جناب تم نے جناب جنازہ نکالا. آج اللہ پاک کی کرنی دیکھو, یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کی جناب
اب میں کیا کہوں چوہان صاحب، لیکن یہ والا سر جو آپ حوالے دے رہے ہیں سر، یہ تو تقریباً میں نے تو تمام سیاسی جماعتوں میں یہی کچھ ہی دیکھا. آپ کے پاس کرسی ہے تو آپ کے بیانات بالکل اور ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کے بیانات بالکل اور ہیں، اور آپ کے پاس سیٹیں نہیں ہیں، آپ بالکل باہر ہیں، سختیوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، تنگیوں میں ہیں، تو آپ کے بیانات بالکل کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ تو ہماری سیاسی جماعتوں کا میرا خیال ہے تمام کا وتیرہ رویہ رہ چکا ہے. نہیں، اس وقت میں بات یہ نہیں کر رہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہے، وہ دعویٰ کرتی ہے ہم عوام کے لیے یہ کریں گے، ملک کے لیے یہ کریں گے، معاشرے کے لیے یہ کریں گے، لیکن جب اقتدار میں آتی ہے تو نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنی زبان اور کلام اور عمل سے، لیڈر سے لے کے، بانی تحریک انصاف سے لے کے نیچے گریڈ 1 کے جناب آپ کے یوٹیوبر اور ورکر تک، صحیح، وہ صبح دوپہر شام اپنے مخالف کی ماں بہن بیٹی اور اس کی عزت کو بیہیویئر سیٹ کر دیا نا آپ نے. ٹھیک ہے نا. جب آپ یہ کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے پھر مکافات عمل ہے. صحیح. جو اب آپس میں ہو رہا ہے. آپ دیکھو نا، کسی پی ٹی آئی کے جناب بندے نے نہیں الزام لگایا کہ 50 کروڑ پہ امریکہ سے آیا تھا رہائی کے لیے. صحیح. کسی جناب پیپلز پارٹی کے بندے نے یا نون لیگ کے بندے نے الزام نہیں لگایا. کسی استحکام پاکستان پارٹی نے الزام نہیں لگایا. 40 کروڑ پہ جناب علی امین گنڈا پور نے دیا تھا، یہ الزام کسی پیپلز پارٹی نے نہیں لگایا. یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو جناب نیکٹ کر رہے ہیں، یہ الزام پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے نہیں آ رہے. صحیح. پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا لیڈر اپنے دوسرے پی ٹی آئی کے لیڈر کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے 50 کروڑ، اس نے 40 کروڑ، اس نے 30 کروڑ، اس نے 20 کروڑ اس نے کھائے، اس نے وہ بکا، وہ جھکا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ آئی ایس آئی کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ چور ہے، وہ لٹیرا ہے. اب یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کا اینڈ ہے. چوہان صاحب، سپریم کورٹ کے باہر اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج شروع کر دیا گیا ہے اور وہاں پر وہ لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. 27 ستمبر تو ابھی خیر دور ہے، لیکن اس سے پہلے اور کل جمعرات کا بھی انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پرسوں جمعرات کو اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ہم نے جمعرات کو جو ہے وہ پورا پاکستان بند کرنا شروع کر دینا ہے. سر، کون لیڈ کرے گا؟ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں، جس طرح کے بیانات ان کے آپس میں آ رہے ہیں، یہ ان کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں. دیکھیں، میں ابھی ادھر سے ہی سپریم کورٹ کے باہر سے گزر کے آیا ہوں. ٹھیک. گن کے ٹوٹل 100 بندہ ہے، گن کے. اب 100 میں سے آپ بتائیں پارلیمنٹیرین ان کے جناب سینیٹر سمیت اور پھر صوبائی اسمبلیوں کے اور کے پی کے ملا کے وہ 300 کے قریب ان کے پارلیمنٹیرین ہیں. ٹھیک ہے. اب وکلاء آپ بتائیں، اچھے خاصے وکیل ہیں، آدھے وکیل آپ نے جناب ایم این اے ایم پی اے بنا دیے ہیں. وہ آپ کے پاس پارلیمنٹیرین پورے نہیں آئے. 100 بندہ کیا انقلاب لے کر آئے گا؟ اور پھر سپریم کورٹ کے اوپر کس بات کا پریشر؟ آپ بتائیں نا. آپ سپریم کورٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ دے دیں کہ بانی تحریک انصاف رہا، بانی تحریک انصاف بے قصور. عدالت کہہ رہی ہے بھائی جان آپ کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کا کیس چل رہا ہے، آپ کی اپیل چل رہی ہے. میں کس طریقے سے جناب فیصلہ دے دوں؟ سپریم کورٹ کی جج کہہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سلیمان اکرم راجہ صاحب کی بھی مت ماری گئی ہے. اچھا بلا بیچارہ وکیل تھا، پی ٹی آئی میں آ کے رول گیا. پی ٹی آئی میں آ کے اس کو دیکھو، یہ ہائپر اتنا ہوا ہوتا ہے ہر وقت. اب اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی، پیچھے سے پی ٹی آئی کی عوام نے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، ان بھگوڑوں نے جو 12 بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایسا ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ ہر بندہ پوتھلا ہوا ہے ان کا، ہر بندہ ڈسٹرب ہے، ہر بندہ. ابھی وہ رہائی کے لیے نہیں گئے، ابھی سر وہ رہائی نہیں ڈیمانڈ کرے، ابھی تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. وہ ملاقات پہ پریشرائز کر رہے ہیں، وہ رہائی نہیں مانگ رہے سر ابھی. اب آپ دیکھو اللہ پاک کی کرنی کہ کہاں پہ وہ رہائی اور کہاں پہ ملاقات کی دہائی. ہاں، کدھر رہائی کے لیے تڑیاں اور کدھر جناب ملاقات کے لیے منتیں ترلے. تو چوہان صاحب ملاقات تو ہو جانی چاہیے نا، کرائیں ملاقات، کیوں نہیں کرا رہے؟ ہر ملاقات فیملی کے ساتھ ہوتی ہے. اب تسلی سے سن لینا سدرا صاحبہ، آپ بھی جی جی ٹھیک ہے نا، اور پوری پاکستانی قوم بھی. سر، according to the rules and regulation of each and every country، دنیا کے ہر ملک کے اندر فیملی کا جو تصور ہے نا جی، قانون کے الفاظ میں، وہ ہے امی ابو، ماں باپ جی، اور بیوی بچے. صحیح. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ بہنیں نہیں. جی جی سر، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے
دنیا کے کسی ملک کے کسی ادارے کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، پریولیجز دینے کے لیے، پرکس دینے کے لیے، حصہ داری دینے کے لیے، جناب فائنینشیل، سوشل اور جناب فزیکل اور مانیٹری اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو فیملی کا ورڈ ہے نا، جی، چاہے امریکہ ہے، چاہے افریقہ ہے، صحیح، چاہے ہند ہے، چاہے سندھ ہے، وہاں پر فیملی سے مراد ہوتا ہے ماں باپ اور بیوی بچے. صحیح. بس آپ آئین پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا مفہوم فیملی کا یہی ہے. اب اس قانون کے مطابق جناب بشرا بی بی سے تو ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے بانی تحریک انصاف کی. پیچھے رہ گئے بچے. بچے جناب ان کا کبھی نائکاپ یا نہ گم جاتا ہے، کبھی پاسپورٹ گم جاتا ہے. اور بھائی جان سار رکھو تو پاسپورٹ بڑھاؤ تو آ جاؤ، کون آپ کو روک سکتا ہے؟ لیکن وہ سا ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی. وہ سی این این پہ بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں، وہ جناب نیو یارک ٹائم پہ آرٹیکل لکھواتے ہیں، وہ اسکائی نیوز پر، فاکس نیوز پہ تو بیٹھ جاتے ہیں، وہ پاکستان نہیں آتے. ان کے اندر اتنا ہی درد ہے نا اپنے باپ کے لیے جتنا باپ کا درد تھا ان کے لیے. صحیح. باپ کا عالم یہ تھا کہ بشرا بی بی نے 3.5 سال، پونے 4 سال برطانیہ کا دورہ نہیں کرنے دیا کہ یہ جا کے جمائمہ کو اور اپنے بچوں کو نہ ملنے. اور اس کے کہنے پہ یہ اپنے بچوں کو نہیں ملے شاہ بہادر، تو بچوں کو بھی اتنا ہی غم ہے. صحیح. کہتے ہیں ٹھیک ہے سادنا نے کیتا ہے تو پھر انجی ہے. وہ بھی پھر جناب دور دور سے جناب وہ بڑکے مارنے لگے ہوئے ہیں. لیکن پریکٹیکلی اب آپ مجھے بتاؤ، قاسم آئے گا یا سلمان آئے گا، حکومت روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی، ان کا رائٹ ہے. سر وہ تو باتیں ہی رہ گئی کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں ہوں آندے پے تے یہ چھوڑ فیلڈ مارشل عاصم منیر دا کی قصور ہے یا شہباز شریف دا کی قصور ہے؟ آپ بتاؤ نا، یا میرا یا آپ کا کیا قصور ہے؟ وہ قصور تمہارا اپنا ہے، تمہاری نیت ہی نہیں ہے. چوہان صاحب، نہ طبیعت ہے، نہ نیت ہے، نہ ذہنیت ہے، نہ صلاحیت ہے. چاروں چیزیں نہیں ہیں جناب اس کام کے لیے. چوہان صاحب چلے فیملی کا کانسیپٹ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھنے والوں کو بھی اور مجھے بھی سمجھا دیا. obviously ہم ہیلتھ انشورنس فیملی میں بشرا بی بی آتی ہے، جی، بانی تحریک انصاف کی، قاسم اور سلیمان آتا ہے، ٹھیک بس. اچھا چلے سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کے فیملی ممبران جو بیٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں پاکستان آ رہے، وہ کہتے ہیں سیکورٹی ریسک کا یا ادر ریزن کوئی بھی ہے، تو کیا ان کو ویڈیو کال کر کے یا بات کرانے کی اجازت ہے؟ اور دوسرا سر اگر کوئی کیسز چل رہے ہیں تو وکلاء کو ملنے کی اجازت ہے؟ وکلاء کو کیوں نہیں، مطلب وکلاء کو ملنے دیں پھر، اس کے حوالے سے بتائیے. جی، وکلاء کو بھی تھی، علیمہ باجی کو بھی تھی، نورین باجی کو بھی تھی، خانم باجی کو بھی تھی، ہر باجی کو، اور سلیمان اکرم راجہ کو بھی تھی. ٹھیک. اور ایک نہیں 75 وکیلوں کو تھی. پھر اس کے علاوہ جناب آپ کے فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے مستفید ہونے والے اینکروں اور صحافیوں کو بھی تھی، علینا شگری کو بھی تھی، فلاح پاشا کو بھی تھی، آشا پاشا، سب کو تھی. لیکن اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ میرا جاندہ سی نا، خصوصاً علیمہ باجی واپس آ کے جناب چار لگا کے جھوٹ بول کے ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف وہ انی ڈال دیتا تھا. وہ بھائی طریقہ یار تسی راجہ بازار بڑھایا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہیں گے کچھ، وہ کہہ رہے ہیں سانو ایک بار ملا دو، اسی نہیں کہندے کچھ باہر آ کے. اگر اعتبار ہوتا ایک دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 3 دفعہ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یہ کہہ کے گیا سلیمان اکرم راجہ، اچھا کہ یار علیمہ باجی کو جانے دو، ہمیں جانے دو، ہم باہر آ کے نہیں بولیں گے. وہ باہر آ کے اس تو بڑا دھماکہ کیتا ہونا، اس تو بڑا بم پھوڑیا. اب آپ بتاؤ دنیا کی کسی ملک میں کسی کرمنل کو ملنے کے بعد یہ فیسلٹی ہے کہ باہر آ کے ریاست کی جناب دھجیاں اڑانا شروع کر؟ چوہان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن ریاست نہیں ملنے دے رہی. وہ حوالہ دیتے ہیں بھائی، ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملے جا کے آپ کو پوری اجازت ہے، لیکن سر جھوٹ بولتے ہیں، فیک نیوز کے اوپر سارا کاروبار چل رہا ہے. اب دیکھو نا پچھلے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 3 آرڈرز ہیں، وہ آرڈرز دکھاتے ہیں جناب صحت خراب ہے، فیسلٹیز نہیں ہے، قید تنہائی ہے. اب کون سی قید تنہائی ہے جی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سابق وزیر جیل خانہ جات، میں سارے رابطے میں ہوں، اندر ساری مجھے رپورٹیں مل جاتی ہیں. اچھا تو پھر بتائیں نا، ان کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ ہی بتا دیں، ان کے دل کو تھوڑا حوصلہ ہو جائے. سن لو پوری قوم بھی سن لے جی. 8 کمروں کی انیکسی ہے، 4 کمرے اس سائڈ پہ، 4 کمرے اس سائڈ پہ. ٹھیک. بیچ پہ جناب ایک گیلری ہے 55 فٹ کی، جس کے اوپر جناب پورا وہ جالا لگا ہوا ہے اور پوری روشنی، سورج، ہوا سب کچھ آتا ہے، بارش بھی آتی ہے. اس 55 فٹ کی گیلری کے ساتھ چھت کے نیچے 12 فٹ کی اس سائڈ پہ گیلری ہے، 12 فٹ کی اس سائڈ پہ گیلری ہے. یہ پوری انیکسی تقریباً کوئی 2 کنال کی بنتی ہے.
یہ جناب آپ کے بانی تحریک انصاف کے حوالے ہے. اب آگے اگلی سن لو جی. جناب دیسی گھی, دیسی بکرا, دیسی انڈا, دیسی جناب گوشت, چیا سیڈ, پستہ, بادام, کھجوریں, آپ کا جناب لسی, آپ کا جناب کافی, آپ کی جناب پورا مقلاوا ہو جاتا ہے نا وہ. چوہان صاحب طبیعت بتائیں ان کو سر, وہ تو طبیعت پہ پریشان ہے. چوہان صاحب طبیعت بتائیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ فٹ ہے, وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ واک کر رہے ہیں, یہ بتائیں. ڈمپل ان کو دیے ہوئے ہیں, ایسے 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 کر کے جناب وہ ڈمپل سے ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا. ڈنڈ بیٹھ کے وہ نکالتے ہیں, سائیکل وہ چلاتے ہیں. اچھا. اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے تسلی سے سن لو, ٹھیک, یہ ساری فیسلٹیز انلیگل ہے. اکارڈنگ ٹو دا پریزن رولز, جیل کے قوانین کے مطابق یہ ساری انلیگل ہے. وزیر اعظم کو بھی نہیں سر؟ سونے کس نے دی؟ جی, تحریک انصاف ججز ونگ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی. اچھا, وزیر اعظم کو بھی یہ سہولیات نہیں ملنی چاہیے, نہیں ملتی, رول نہیں, یہ جو فارغ ہو گیا نا, بھاگے ہیں اکرم من اللہ, اور جناب یہ وہ ایک کون سا ہوتا تھا جس کی جناب وہ جعلی ڈگری کے اوپر جناب وہ کیا, وہ میرے ذہن سے نام نکل گیا, وہ جہانگیری صاحب, ٹھیک ہے نا جی. یہ سارا ان کے سر صدقے, یہ ساری فیسلٹیز, پھر بھی روتے ہیں. اور بات وہی ہے, 11 بچوں کی ماں اپنی سہیلی سے جناب گلا کر رہی تھی. مجھے آج تک چھوٹا سا آنسر دینا ہے, ٹائم ختم ہو گیا. لاسٹ ٹائم آپ نے جیل سے کب خبر لی تھی کہ بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے؟ یہ جتنی آپ نے ہمیں پورا جو ہے بتایا ہے, میں انفارمیشن دینا چاہتی ہوں پی ٹی آئی والوں کو, دل کو سکون ہو کہ ہی از ٹوٹلی پراپرلی فائن. آخری بار آپ نے کب انفارمیشن لی تھی یہ بتائیے. ایبسلیوٹلی ٹھیک. سن لیں اب, ہاں 3 دفعہ ان کو 3 ٹیکے لگ چکے ہیں آنکھ کے ادھر بیک سائڈ پہ. ٹھیک. 35 دفعہ میڈیکل بورڈ, سینئر ترین میڈیکل بورڈ, پیمز, الشفا آئی ہاسپٹل, الشفا ہاسپٹل, چوہان صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, شوکت خانم ہسپتال کے سینئر ڈاکٹروں کے اوپر مشتمل 35 دفعہ بورڈ. چوہان صاحب معذرت, مجھے آپ کی بات کاٹنا پڑے گی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے اپنی اجازت دینی ہے, کل کے پروگرام میں ملیں گے. اللہ نے کے بعد.